وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 184 سورہ بقرہ۔ ایاما معدودات، چند روز گنتی کے۔ فمن کان، پھر جو کوئی، منکم، ہو تم میں سے، مریضٌ، بیمار، او یا، علی سفر، سفر پر، فعدۃ، تو گنتی پوری کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، وعلی الذین، اور ان پر، یطیقونہ، جو فدیے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام، کھانا کھلانا، مسکین، ایک مسکین کو، فمن، پھر جو کوئی، تطوع خیرا، خوشی سے کرے نیکی، فہو خیر، تو وہ بہتر ہے، لہو، اس کے لیے، وان تصوموا، اور روزہ رکھنا ہی، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ دیکھیں، گنتی کے چند دن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ جس رب نے ہمیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت میں کھانے پینے سے منع فرما رہے ہیں تو اس میں ہمارا ہی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا ظاہر و باطن، ہماری دنیا اور آخرت، سب کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو۔ دیکھیں، اب اس میں تو حیض و نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے ہی نہیں، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو بھی رخصت دی گئی ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کے زیادہ ہو جانے یا اس شخص کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، اور اس کے بعد ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ ایک بات اور یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جیسے یہ سوچ لینا کہ میں نے روزہ رکھا تو میں کمزور ہو جاؤں گی، میں گر جاؤں گی، مجھے تکلیف زیادہ ہو جائے گی، جب تک کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ آپ کمزور ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا شخص جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن مسلمان ڈاکٹر کے کہنے پر کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، ایسا شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ دیکھیں، ایک اور چیز یہاں پر کہ جس مسافر نے طلوع فجر سے پہلے سفر شروع کیا اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ ایک ایسا بزرگ شخص جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہو، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو
یعنی نہ اب رکھ سکتا ہو اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، پھر اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روز کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سہا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ یہاں پہ ایک ضروری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ انسان ہے اور وہ غریب اور نادار ہے اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے جو بتا دی گئی، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخوشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے، اور اس کے علاوہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی بھی پیدا ہوتی ہے اور اضافی چربی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوچ لیں کہ ہم اس کے بعد جو افطاری کرتے ہیں تو اس میں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں تو ہمارا وزن کم ہونے کی بجائے بڑھ ہی جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا جو ان سے فرما رہے تھے کہ اب اس سال رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا، اور بالکل ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ۔ ڈاکٹروں نے انہیں کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کوئی روزہ نہ چھوڑا اور اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو شفا دی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے سومو تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔